حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھجوریں بہت قریب قریب لگی ہوئی تھیں، بہت گھنی تھیں۔ ایک پرندہ کہیں سے آ گیا اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہے، تو نماز کے اندر تھوڑی ڈسٹریکشن آ گئی، توجہ بٹ گئی۔ اب جب توجہ بٹی تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ میرا باغ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے، یاد میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، بات تو لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں کہ ایک انصاری صحابی تھے، نوجوان نہیں، نو مسلم تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب وسلم، میرے کھجوروں کا جو ہے نا وہ باغ ہے، میں اس کی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف کچھ درخت میرے ہمسائے کے آ جاتے ہیں، اگر وہ مجھے درخت دے دے تو میری لائن سیدھی ہو جائے گی اور میرے باغ کی چار دیواری مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کے تالیف قلب کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا جس کے وہ باغ تھے، وہ بوڑھا سا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح آپ کے دو درخت آتے ہیں، اگر وہ ان کو دے دیں تو ان کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے وسلم، میں تو نہیں بیچنا چاہتا۔ بوڑھوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں بیٹھے ہوں بس ہم بیٹھے ہیں۔ عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر یہ درخت دے دے گا تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجوروں کے درخت ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے وسلم، میں جنت میں تو جاؤں گا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم جنت میں جاؤ گے مگر تمہیں اضافی درخت ملیں گے۔ کہتے لا حاجت علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بوڑھا چلا گیا۔ ایک اور صحابی نے یہ گفتگو سن لی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے کہ جنت میں اضافی درخت ملیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں بھی درخت ملیں گے۔ لو جی، وہ گئے بڑے میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے اور اس کے جو درخت تھے نا اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی کھجور ہے، بہت پیاری ہے۔ اب بڑے میاں کو تو وہ بہت پسندیدہ تھی، وہ تو عاشق تھے اس درخت کے۔ جب دیکھ لیا نا کہ اب ٹاپک چھڑ گیا تو وہ کہنے لگے دیکھو میرے پاس قباء میں ایک باغ ہے جو 1000 درختوں کا ہے، یہ اپنے 1-2 درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لو۔ اب بڑے میاں کو لالچ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو 2 درختوں کی بات کر رہا ہوں، 1000 درخت مل جائیں گے۔ انہوں نے سودا کر لیا۔ وہ صحابی سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ 2 درخت لے لیے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے بشارت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی تو وہ صحابی وہاں سے اپنے باغ کی طرف گئے جو قباء میں تھا۔ باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دینی شروع کر دی، فلاں کی ماں، فلاں کی، جیسے ام کلثوم، ام فلاں، ام سفیان۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، آپ نے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں پکارا۔ کہنے لگے کہ اپنا سامان لے کے باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا سودا کیا ہے؟ فرمان لگے میں نے سودا یہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کھجوروں کے باغ جنت میں لینے کی بشارت لے لی ہے اور یہ باغ دے دیا ہے۔
تو بیوی کہنے لگی مبارک ہو، تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے، مبارک ہو کہ تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے۔ تو اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام اس طرح خرچ کرتے تھے۔